نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا روحانی لمحہ جب آسمان سے نور برس رہا ہو، فرشتوں کی قطاریں آپ کے دروازے پر کھڑی ہوں، ہر ایک کا چمکتا چہرہ، ہر ایک کی زبان پر آپ کے لیے سلام ہو، دل کی دھڑکن رک جائے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور روح جھوم اٹھے کہ کاش یہ لمحہ میری زندگی میں بھی آ جائے۔ تو ناظرین، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت پڑھنے کا فیضان ہے جسے اگر 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن 7 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور ان کا ہر ایک سلام آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہماری آج کی ویڈیو بھی قرآن پاک کی ایک ایسی ہی بابرکت صورت کی تلاوت کے حوالے سے ہے۔ جو شخص 10 ذی الحج کو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سی صورت صرف 7 بار پڑھ لے گا، اس کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا اور 10 لاکھ فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ اس شخص کے گھر پر نور برستا ہے جو ان بابرکت دنوں میں اس بابرکت وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے پر نور دن میں اگر ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ قرآن کی مخصوص صورت کا ورد کرے تو اس کے لیے ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ہر الفاظ ہر درد کا درماں ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نور العالی نور ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں اور اولیاء کاملین نے وظیفے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں نے کرامات پائی ہیں۔ اس صورت کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے در و دیوار پر رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے بخش دیتا ہے جیسے ماں اپنے معصوم بچے کی خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور تو کیجئے، ایک ایسا عمل جو صرف چند منٹ لے لیکن اس کا اجر لامحدود ہو، جس کی برکت آپ کی نسلوں تک کو عطا ہوں، آپ کے گھر کی دیواریں بھی روشن ہو جائیں، آپ کا رزق بھی کھل جائے، آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، آپ کے سینے میں ٹھنڈک اتر جائے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کے در کھل جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کتنے ہی کام کرتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ کے لیے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور جس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو سلام کرو۔ بھائی اور بہنوں، عید الاضحیٰ کے دن جب تمام مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، جب تمام مسلمان ایک اہم مذہبی فریضے میں مشغول ہیں، ایسے میں جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن کریم کی یہ صورت 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تو ساتھ میں ہزاروں فرشتے نور کی لکیروں کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس صورت کو پڑھنے سے دل کی سختی نرم پڑ جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھوں سے گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے اور زبان ذکر الہی میں مگن ہو جاتی ہے۔ بھائی اور بہنوں، 10 ذی الحج جس دن عید الاضحیٰ بھی ہے، اس دن وہی صورت 7 بار پڑھی جائے تو اللہ اکبر، رحمتوں کی بارش، مغفرت کی خوشبو، سکینت کا نزول اور جنت کے دروازے کھلنا انشاءاللہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تحفہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچے دل، مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ عمل ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، ہر وہ دروازہ کھول سکتا ہے جو بند ہو چکا ہو، ہر وہ دعا قبول کروا سکتا ہے جو برسوں سے رکی ہوئی ہو اور ہر وہ خواب پورا کر سکتا ہے جو کہ آنکھوں میں پل رہا ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں عرش پر پہنچیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ کے مرحومین کو قبر میں روشنی ملے؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا رزق کشادہ ہو، دل پرسکون ہو، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملے اور آخرت میں آپ کو انعام ملے؟ تو بس اس عمل کو چھوٹی سی نیت، خالص دل اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے اور پھر دیکھیے آسمان کی طرف سے آنے والا نور کیسے آپ کے دل و جان کو منور کر دیتا ہے۔ یہ عمل نہ کسی فقیر کا ہے، نہ کسی بابا کا ہے، یہ تو رب کائنات کا وعدہ ہے جو قرآن کے ذریعے بندوں سے کیا گیا ہے۔
آپ کو کسی خاص لباس، کسی مخصوص مقام یا کسی لمبی چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ سا عمل ہے، سادہ سا وقت ہے، اور اس کے بدلے میں عظیم ترین انعامات ہیں۔ یاد رکھیے، یہ موقع ہر سال نہیں آتا۔ یہ دن، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں محض خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وقت کی قدر کر لے وہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیتا ہے، اور جو غفلت برت لے تو اس کے لیے صرف پچھتاوا ہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہی اپنے دل کو جگائیے اور اپنی روح کو اس مبارک سورت کے نور سے جلا دیجیے، اور 10 ذی الحج عید کے دن اس قرآن کی سورت کو 7 بار پڑھ کر خود کو اللہ کے قرب کے لیے پیش کر دیجیے۔ شاید یہ وہ لمحہ ہو جس کا انتظار سالوں سے آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہو۔ شاید یہی وہ عمل ہے جس سے آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں، آپ کے خواب اور آپ کے مقاصد ایک ایک کر کے پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو محترم ناظرین، 10 ذی الحج کے عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ ہم لوگ دین کی بات سننے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے، موبائل پر گھنٹوں بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں کہیں دین کی بات آئے گی وہاں ہمیں وقت کی کمی کا شکار، وقت کی کمی کا سامنا ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا سا وقت نکال کر یہ ایمان افروز واقعہ ضرور سنیے تاکہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف کر کے دیکھ لیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ واقعہ خاص طور سے ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک دل بڑھیا تھی۔ اس نے 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی کہ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا ہے؟ تو ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتے کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو اس نے عرض کیا، اے نبی، خدا سے پوچھیے۔ اور جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر پر ایک کشتی پر بڑے تاجر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلواؤ۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کی جانب سے 300 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر صدقہ نہ کرے، یعنی کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ناظرین، یہ سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کو لا دو۔ تو وہ عورت بولی کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ دے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فقیر نے پھر التجا کی کہ تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کھانے کو دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں، اور فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقے میں دی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا۔ پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، اس عورت کا شیرخوار بچہ بھی اس کے ساتھ تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا کہ پانی پی لینا چاہیے، اور یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیرخوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو واپس نکال لایا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا
جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر وہ عورت حیران اور پریشان رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ دی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس بات کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، جبکہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر اور کفران کے دلدل میں دھس جائے۔ تو حاصل کلام بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل شروع کرے تو اپنی حیثیت کے مطابق 10، 20، 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کرے کہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ رزق کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ گھر میں رزق کی جو بھی تنگی ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جس قسم کا بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا ہے انہوں نے الحمدللہ 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت عرصے سے سامنا کر رہے ہیں، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ انشاءاللہ دینے والا ہاتھ بن جائے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے۔ جبکہ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا کھاتے بھی ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے ان نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اس کو مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے ضرور سزا ملتی، اور اگر سزا نہیں ملی تو یہ سوچ کر اس کی جرت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔
انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک صورت کا وظیفہ ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد لاڈلی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن جو شخص یہ سورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اس کی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کا ورد کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ المزمل ہے، اور یہ مبارک سورت قرآن کریم کی بہت ہی زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت بندے کی حاجتوں کو، بندے کی خواہشات کو اور اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی سے قبول کرواتی ہے۔ اب جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جو شخص اس بابرکت دن میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس کے گھر پر نور برستا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا، اور اپنے جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ تو 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اگر کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ عید کا دن ہے اور مصروفیت آپ کی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے آغاز میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کو پڑھ لینا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ المزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں، یعنی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یعنی وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ 10 ذی الحج کو یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کر لینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کی رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ اللہ تعالی اس عمل کو کرنے والے کو اپنی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن یہ وظیفہ لازمی کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ پر بھی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں برساتا رہے گا۔ آپ کے گھر پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک پیارا سا نام لکھ کر لازمی شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔